آج ایک نقطہ پیش کرتے ہیں لوگ کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے. اگر ایک آدمی کوئی خبر دے تو اس کی بات معتبر نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ اگر خبر واحد محتف بالقرائن ہو، اگر وہاں کوئی قرینہ موجود ہو تو وہ مفید للعلم الیقینی ہوتا ہے. خبر واحد علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. آئیے اتباع اور اطاعت کا ایک انداز دیکھتے ہیں، ایک ادا دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلة وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. رواہ مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں مساجد کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو قبلہ تھا پہلا وہ بیت المقدس تھا، لیکن مکہ میں جب آپ کھڑے ہوتے تو کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا تھا اور بیت المقدس بھی. جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز ہو گئے تھے اس کے، یعنی اس طرف اور اس طرف، ایسے بالکل اپوزٹ سائڈز ہو گئے تھے اس کے. تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں قبلوں کو اور دونوں گھروں کو نماز کی حالت میں سامنے رکھا جائے. تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مدینہ میں نماز ادا فرمائی اور صحابہ نے بھی پڑھی. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس تمنا کو، آرزو کو شرف قبول بخشا اور فرما دیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے مبارکہ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے. رات میں آیت اتر گئی کہ اب آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب یہ معاملہ تھا قباء کی مسجد کا. بینما الناس فی صلاة الصبح بقباء، صبح کی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے لوگ مسجد قباء میں. فجاءہم اذ جاءہم آتن، ایک آنے والا آتا ہے، ایک آنے والا آتن، اذ جاءہم آتن، ایک آنے والا آتا ہے. اکمر کمس، صرف ایک آنے والا آتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے اور یہ لوگ نماز پڑھ رہے، نماز کی حالت میں سن رہے ہیں. بول رہا ہے وہ کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات میں آیت نازل ہوئی ہے کیا؟ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، اور حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف کر لیں نماز میں. یہ بات اس نے باہر سے کہی. یہ لوگ نماز میں تھے، ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے فاستقبلوها، نماز ہی کی حالت میں وہ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. راوی بولتا ہے اس وقت وکانت وجوہہم الی الشام، اس وقت ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الی الکعبہ، نماز کی حالت ہی میں وہ کعبہ کی طرف پھر گئے. انداز کیا تھا؟ بولو کیسے پھرے ہوں گے؟ ایسے. یہ امام ہے، یہ امام ہے. اب یہ سمجھئے شام ہے، یہ شام کی سائڈ ہے، شام کا ڈائریکشن ہے. اس طرف امام ہے، یہاں مقتدی. اب امام کو مقتدی کی جگہ آنا ہے اور مقتدیوں کو امام کی جگہ آنا ہے، تو کیسے گھومیں گے؟ امام گھومے گا بائیں طرف سے اور مقتدی گھومیں گے دائیں سائڈ سے، یوں لائک دیٹ، ایسا. مقتدی گھومیں گے بائیں سائڈ سے ایسے، امام بائیں سائڈ سے ایسے، یہ ایسے آئے گا. امام گھومے گا بائیں سائڈ سے اور مقتدی گھومیں گے دائیں سائڈ سے. امام آ جائے گا مقتدی کی جگہ اور مقتدی آ جائیں گے امام کی جگہ. فاستداروا، یہ ہے استدارہ کا مطلب. فاستداروا الی الکعبہ، وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اس
پوچھیں گے, تحقیق کریں گے کہ سچ مچ آیت اتری کہ نہیں اتری. ایک لمبا سلسلہ ہے. نہیں, آنے والے نے آ کر کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے, انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو اس کے بعد تحقیق اور تفتیش کی جائے. حقیقی اطاعت اور حقیقی اتباع کا منظر دیکھنا ہے تو اس حدیث پاک میں دیکھ لو کہ انہوں نے نماز کے ختم ہونے تک کا انتظار نہیں کیا, نماز ہی میں وہ گھوم گئے. وہ کانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ, ان کے چہرے شام کی طرف تھے اور گھوم کر کے خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے. اس سے ایک نقطہ تو معلوم, خبر واحد محتف بالقرائن. محتف بالقرینہ کیا موجود ہے؟ نبی کا حوالہ آ گیا, رسالت کا حوالہ. لقد کان لکم فی, کیا نکات ہوتے ہیں, وہ نکات پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئیں گے کہ نہیں, بہرحال تھوڑے تھوڑے نکات بتاتا چلتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ, رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. اس نے یہی حوالہ دیا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلہ, رات میں رسول پر آیت اتری ہے. وہ نسخہ شفا جو نبی نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہے اور طریقے استعمال حدیث ہے میری, یہ نسخہ شفا رات میں اتر چکا ہے. حوالہ آ گیا تو انہوں نے دیر نہیں کیا, نماز ہی میں وہ خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے. تو خبر واحد اگر محتف بالقرائن تو مفید للملقین ہے, یہ اصول معلوم ہوا. اور دوسرے اتباع کا طریقہ معلوم ہوا کہ حقیقی اتباع یہ ہے کہ حدیث صحیح آ جانے کے بعد پھر قیل و قال کرنا یہ ایمان کے منافی ہے. آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے کہ صحیح حدیث آ جاتے اس کے بعد قیل و قال کرتا ہے. ایسا نہیں ویسا نہیں, ہمارے امام نے اس کو ایسا سمجھا ہوگا, ہمارے پیر نے ایسا سمجھا ہوگا, ہمارے مرشد نے ایسا سمجھا ہوگا. گیا تیرا ایمان تیرے مرشد کے ساتھ ہی.